پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ جب تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا معنی ہے کہ عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف تقوی یہاں تک ہی محدود ہے یا اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی تقوی میں شامل ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ محترم شیخ صاحب فرما رہے تھے، جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں بڑی انہوں نے مدلل جو ہے وہ وضاحت فرمائی۔ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اس کی فرما برداری کرنا اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا اللہ کا خوف، کس بنیاد پہ ہم جو ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے؟ اللہ کی محبت میں اور اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، جی بالکل، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں بچ رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جنت جو اس نے میرے لیے اسپیشل تیار کی ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، اور اس نے وضاحت بھی قرآن کریم میں فرما دی ہے، تو وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو یہ ہے تقوی۔ تو انسان پھر بچتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ میرے کردار کو میلا کر دے گی۔ جیسے انسان صاف ستھرے کپڑے پہن کے چلتا ہے تو پھر وہ بڑا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اپنا کہ وہ جو چھینٹے پڑیں گے اس سے محفوظ ہو کے چلتا ہے، دور چلتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز گر نہ جائے۔ جی اور اگر کوئی چیز گر جائے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی کہ میں اس کو پہن کے کیسے باہر نکلوں۔ تو یہ طبیعت مزاج ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کردار کے اوپر چیز آ جائے، انگلی اٹھے اور اسے اس بات کی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرے بارے میں اس کے کیا تاثرات ہوں گے، لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور میرے کردار پہ انگلیاں اٹھیں گی، لہٰذا یہ ہے کہ میں اس چیز سے بچوں گا اور اپنے آپ کو محفوظ لے کر چلوں گا۔ تو یہ ہے تقوی۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جی وہی میں نے بات بتا دی ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے، جی جنت کی طلب میں اور جہنم کے خوف سے۔ اور جب یہ انسان کے اکیلے بس کی بات نہیں ہے کہ شیطان کے ساتھ وہ ٹکرا جائے، بالکل، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں، شیطان جو ہے بڑا بہکاتا ہے، وسوسات ہیں۔ شیخ صاحب نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ جی یہ بڑی حوصلے والی بات ہے کہ تم بچنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری نصرت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی عظیم جو بات کہی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ تو برائی پہ ابھارتا ہے اور میں اس سے نہیں بچ سکتا تھا، میں اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا اگر میرے رب کا مجھ پہ رحم نہ ہوتا، رب کی مدد نہ ہوتی، رب کی شفقت نہ ہوتی، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ جب ایک نبی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں اور آپ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں سوائے اللہ کی نصرت کے ساتھ۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم بچ کے چل رہے ہیں، گناہ کسی نے دعوت دی اور ہم اس سے محفوظ ہو گئے ہیں، ہمارا دل اس طرف نہیں چل رہا، ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں، ہم بھاگتے ہیں گناہ سے، ہمیں نفرت ہو چکی ہے حرام سے، ہمیں نفرت ہو چکی ہے رشوت سے، بے ایمانی سے، اور دودھ میں پانی ملانے سے، ملاوٹ کرنے سے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے ہمیں نفرت ہو رہی، تو پھر سمجھ لیں اللہ کا دست شفقت ہمارے سر کے اوپر ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری مدد کی اور ہم اس سے محفوظ ہو گئے۔